ہمارے لیے بہت تعلیم ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من حوسب عذب، فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ تو عذاب میں گرفتار ہو گیا، وہ پھنس گیا بیچارہ۔ تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ حسابا یسیرا، الفاظ قرآن کے یہ کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب جو ہے وہ آسان لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے اعمال کا پیش ہونا، اعمال تو پیش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اعمال کا پیش ہونا اس طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے، اور فرمایا عائشہ جس کے اعمال پر جرح شروع ہو گئی نا وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ حوسب عذب، کہ جس کے اعمال پر جرح شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بھئی بتاؤ حساب کتاب دو، کیا کھایا کیا پیا کیا لیا، کس طرح وقت گزارا تھا، جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کا حساب و کتاب دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حساب و کتاب ہوتا ہے کہ ہمارا ملازم اگر ایک لسٹ ہمیں دے دیتا ہے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں، نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا چلو جاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا لیتے ہیں، آؤ بھئی اب بتاؤ یہ چیز کہاں سے لی تھی، کتنے کی لی تھی، کس اسٹور سے لی تھی، کس دکان سے لی تھی، کیا کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھے بھلے انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایک ایماندار شخص بھی ہو نا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بدل جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تو بڑا حساب و کتاب رکھا اور صاف ستھرے طریقے سے رکھا، پتہ نہیں اب کوئی بات حافظے سے اتر گئی، کوئی بات لکھنے میں رہ گئی، 100 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حوسب عذب، کہ جس پر جرح شروع ہو گئی نا، جس کے اعمال پر، بس وہ بیچارہ پھنس گیا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، مولا ہمارے حساب کو اگر لینا بھی ہو تو آسانی کے ساتھ ہمیں اس حساب سے گزار دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہم گناہ گار کمزور تیرے بندے ہیں، ہم کس طرح اپنے اس زندگی کی تمام نعمتوں کا حساب دیں گے، کس طرح ہم اپنے صبح و شام کا حساب دیں گے، ہم کس طرح اپنی خلوت اور جلوت کا حساب دیں گے، ہم کس طرح اپنے معاملات تجارت کاروبار کا حساب دیں گے۔ مولا تو ہی ہمارے اس حساب میں نرمی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ میں جو اپنے درس میں جس علم کی طرف، جس تعلیم کی طرف اور جس ذکر کی طرف اور جس عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، اسی کو اپنا اس دن کا وظیفہ بنا لیا کریں۔ یعنی آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیجئے کہ مولا ہمارے حساب و کتاب میں نرمی فرما، بلکہ درگزر فرما، نظر انداز فرما ہم کو قیامت کے دن، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حساب و کتاب لیے بغیر ہی ہمیں معاف فرما دے، مغفرت ہماری فرما دے۔ یہ دعا کیجئے، عربی میں کہیے، اردو میں کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ عربی تھے، مکی تھے، مدنی تھے، تو آپ تو عربی میں دعا کرتے تھے، لیکن اصل جو دعا ہوتی ہے وہ احساس کی ہوتی ہے، وہ خود سپردگی کی ہوتی ہے، وہ ڈیڈیکیشن کی ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنی زبان اردو میں ہم مانگیں، فارسی میں والا ایران کا رہنے والا ہے تو فارسی میں مانگے گا، وہ اگر برطانیہ کا رہنے والا ہے تو وہ انگلش میں مانگے گا، اسپین کا رہنے والا ہے اسپینش میں مانگے گا، اگر وہ کسی اور ملک کا رہنے والا ہے وہ اپنے ملک کی زبان میں، مادری زبان میں مانگے گا۔ اصل چیز ہے اس میں ڈیڈیکیشن، اس میں خود سپردگی، عاجزی، عجز و انکساری، تذلل، خشوع خضوع، در حقیقت وہ ہے، اس کو پیدا کیجئے۔ ہم دعاؤں کو وظیفہ بنا لیتے ہیں کہ بس تسبیح لے لی اور خیال کسی اور جگہ، اور ادھر سے انگلی ہل رہی ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، بس باقی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول دل یار ول، انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ اور اس کی یاد میں ہونا چاہیے، لیکن جب دعا کرتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیجئے، اپنی زبان میں کیجئے۔ تو اس طرح آج یہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ قیامت کے روز اگر ہمارا معاملہ تیرے سامنے پیش ہو تو مولا تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمارے اعمال پہ جرح نہ فرما۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی، بخاری میں کتاب العلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔